اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین زکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک میں اس ویڈیو میں ہم ان جڑی بوٹیوں پر ایک سیریز کی صورت میں بات کرتے آ رہے ہیں، یعنی علم العقاقیر کی تعریف کے بعد مختصر سے تعارف کے بعد آگے ہم نے جڑی بوٹیوں کی اقسام پر بات کی۔ دوسری ویڈیو یعنی ورلڈ ہربس، ہماری خود رو جڑی بوٹیاں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب ہم انہی جڑی بوٹیوں کی اقسام میں دوسری قسم کاشت کی جانے والی بوٹیاں یعنی فارم ہربس پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایسی بوٹیاں جن کی خود کاشت کی جائے، ان کی بنیاد بھی خود رو بوٹیاں ہی ہیں، یعنی ان کی بنیاد انہی خود رو بوٹیوں سے بنتی ہیں، پھر ان کے تخم، ان کے بیج، ان کی جڑیں اور ان کی کلمیں بنا کر کاشت کیا جاتا ہے، بیج یا کلم حاصل کر کے ان کو لگایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زمین کی تاثیر کے لحاظ سے ہر علاقے کی زمین کی ایک اپنی تاثیر ہے، ہر مٹی کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ پاک کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہر علاقے کی مٹی اپنی ایک مخصوص تاثیر سے جانی پہچانی جاتی ہے اور اس کی لذت جڑی بوٹیوں میں، پھلوں میں ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ زمین کی تاثیر کے لحاظ سے بوٹیاں بھی مختلف تاثیر رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وہ بوٹیاں جو مٹی والی زمین میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی مٹی والی زمین میں پیدا ہونے والی، میدانی مٹی میں پیدا ہونے والی، زمین میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں۔ ناظرین کرام، دوسری وہ جو پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، تیسری وہ جو پانی میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر بوٹی زمین کے اثر سے متاثر ہوتی ہے۔ جس زمین یا مٹی میں لوہا، تانبا اور کیلشیم زیادہ پایا جاتا ہے، وہاں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں زیادہ مؤثر اور قوی ہوتی ہیں، زیادہ طاقت دیتی ہیں، زیادہ تاثیر دیتی ہیں، اکثری پاور رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کریم کا فضل و کرم اور رحمت ہے۔ اسی طرح پہاڑی بوٹیاں بھی پہاڑوں میں معدنیات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے ان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں بھی بہت زیادہ مؤثر اور قوی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اپنے اندر فوائد رکھتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ خود رو جڑی بوٹیاں اور کاشت کی جانے والی بوٹیاں فارم ہربز انسان، بنی نوع انسان کے لیے بے شمار اپنے اندر فوائد رکھتی ہیں۔ انہی جڑی بوٹیوں کی روشنی میں ناظرین کرام ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ مفردات جو ہوتے ہیں، مفرد اور اسی سے مفردات، خاص طور پر جڑی بوٹیوں کو معالجات میں جس قدر اہمیت حاصل ہے وہ طبی طبقہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جڑی بوٹیوں میں ہر ایک مرض کو دور کرنے کی زیادہ طاقت موجود ہے، جو اپنے غیر معمولی اثرات سے مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، انسان ان جڑی بوٹیوں نے لوہا، تانبا، پتھر اور جواہرات تک سے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے اور خطرناک زہروں کو اپنا تابع اور مطیع بنا کر امرت بنایا ہے۔ یہ ہیں جڑی بوٹیوں کی طاقت۔
ناظرین کرام، غرض اپنی بے پناہ خدا داد طاقت کے بل پر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان جڑی بوٹیوں کے بے شمار فوائد ہیں ناظرین کرام، جو انسان کے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اور بیمار جسم کو صحت کی طرف لے کر آنے کے لیے اپنے اندر اکثیری طاقت رکھتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ بنی نوع انسان کے لیے بے شمار نعمتوں کا خزانہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حقیقت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جڑی بوٹیاں بھی اسی طرح سانس لیتی اور زندہ رہتی ہیں۔ بڑی اہم نقطے کی بات ہے ناظرین کرام، ذرا غور طلب یہ بات ہے کہ جڑی بوٹیاں بھی اس طرح سانس لیتی اور زندہ رہتی ہیں، بلکہ بعض سائنسدانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نباتات میں چھونے اور سننے کی طاقت موجود ہے۔ لمس، حواس خمسہ کی طرح ناظرین کرام، چھونے کی حس، سننے کی حس کی طاقت موجود ہے۔ بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ جیسا کہ لاجونتی چھوئی موئی بوٹی ہے، ایک بوٹی ہے، عام گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، باغیچوں میں دیکھتے ہیں، پارکوں میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، لاجونتی کے نام سے چھوئی موئی بوٹی ہے، ایک بڑا کمال کا انکشاف ہے اس کے اندر، بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ اگر اس بوٹی کو آپ ذرا ہاتھ لگائیں تو آپ کے چھوتے ہی یہ فوراً سکڑ جائے گی، مرجھا جائے گی، سکڑے گی، شرنک ہوگی، اس کی حس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے برعکس یہ تو مرد کا ہاتھ ہے، تو وہ ہاتھ لگتے ہی یہ سکڑ رہی ہے، چھوئی موئی کا پودا، لاجونتی کا پودا سکڑ رہا ہے، یعنی چھونے کی حس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور نقطہ جو غور طلب ہے، جس کی طرف میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین کرام، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت اس کے پتوں کو چھو لے تو ان میں کسی قسم کا سکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا، یعنی لمس، چھونے کی طاقت سے جو فوراً لاجونتی چھوئی موئی سکڑتی ہے، تب سکڑتی ہے جب مرد ہاتھ لگاتا ہے تو۔ لیکن ناظرین کرام، اسی پودے کو جب وومن، لیڈی، عورت اس کے پتوں کو چھو لے تو اس میں کسی قسم کا سکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، تو پھر چھونے کی حس، سننے کی طاقت والی بات تو سچ ثابت ہوتی ہے کہ ناظرین کرام، کہ اس بوٹی یا کسی بھی نباتات میں جہاں سننے کی طاقت موجود ہے وہاں دیکھنے کی طاقت بھی موجود ہے۔ یعنی اس لاجونتی، اس چھوئی موئی بوٹی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا یہ عورت کا ہاتھ ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی قدرت ہے، اس پودے کو شناسائی ہے، کوئی نہ کوئی سینسر ہے، کوئی نہ کوئی آگاہی اس کو ملتی ہے، کوئی نہ کوئی حس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے تو وہ سکڑ رہی ہے، اور عورت کا ہاتھ ہے تو لاجونتی چھوئی موئی جو ہے وہ نہیں سکڑ رہی۔ تو پھر ناظرین کرام، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نباتات میں جہاں سننے کی طاقت موجود ہے وہاں دیکھنے کی طاقت بھی موجود ہے۔ جڑی بوٹیوں کی زبردست شکتی کے باوجود، طاقت کے باوجود، دیسی طب کی یہ بدقسمتی کہیے کہ معالجین نے، ماہرین نے، اطباء اکرام نے، محققین نے، ریسرچ اسکالر نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اور زیادہ تر مغربی ادویات سازوں کی ادویات پر ہی کانے ہو کر رہ گئے اور انہی کے اسیر بن گئے، انہی کے جادو میں، انہی کے سحر میں
گم ہو گئے اور اپنے بزرگوں کی، اپنے اطباء کرام کی، اپنے اسلاف کی ہوئی محنتیں، کی ہوئی تحقیقات کو پر ذرا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ یہ طب کا چراغ روشن تو ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن اس کو جو اجالا بننا تھا، جو شمع، جو بہت بڑا آفتاب بننا تھا، بہت بڑی روشنی کا ذریعہ بننا تھا، اس کی طرف ہم زیادہ محنت اور لگن اور جذبہ اور اپنا وقت صرف نہیں کیا، اور اس میں مزید اضافہ نہیں کیا۔ جو کر گئے وہ ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے اتنی محنت سے اس علم کو ہم تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، یہ خودرو جڑی بوٹیاں اور یہ فارم ہربس، یہ کاشت کی جانے والی جڑی بوٹیاں ہمارے لیے اپنے اندر بے شمار فوائد اور مالی فوائد بھی رکھتی ہیں۔ یہاں طبی فوائد ہیں، وہاں مالی فوائد بھی ہیں۔ ہمارے اس جمود و غفلت سے مغربی دوا سازوں نے، دوائیاں بنانے والی کمپنیوں نے ناظرین کرام بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ ہماری ناعلمی سے، ہماری غیر توجہی سے، اور ہمارے دیش کی جڑی بوٹیوں کو سائنٹیفک طریق سے دوسری شکل میں تبدیل کر کے، ان کے ایکسٹریکٹ نکال کر، ان کے جوہر نکال کر بہت مہنگی اور زیادہ سے زیادہ مہنگی قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا، اور ہم عطائیوں میں رہ گئے، ہم اپنی غفلت میں رہ گئے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی محنت، بزرگوں کی محنت، ان کی تحقیقات سے مکمل طور پر استفادہ نہیں کیا۔ ان کی ہوئی محنتوں، ان کے پودوں کی آب یاری نہیں کی۔ ناظرین کرام، ہمیں اس سے یہاں تک یہ غفلت ہی نہیں ہے، بہت بڑی شرمندگی بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے انکاری بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے لیے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج انہی جڑی بوٹیوں پہ تحقیق، انہی پہ بہت جتنی زیادہ ریسرچ کی جائے تو ہم اس سے بہت سے طبی فوائد اور مالی فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ہم ایک طرف نظر دوڑاتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ان خودرو جڑی بوٹیاں، ان وائلڈ ہربس اور فارم ہربس، یعنی جو کاشت کی جانے والی جڑی بوٹیاں ہیں، ان میں اگر معالجین غور فرما دیں، توجہ کر لیں، تو ناظرین کرام جیسے مغربی کمپنیاں فائدے اٹھا رہی ہیں اور بڑی بڑی مہنگیاں دوائیں بنا کے، نام چینج کر کے وہ مارکیٹ میں دے رہی ہیں، آئیے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایک تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جمال گوٹا آپ جانتے ہوں گے، مشہور و معروف ہے جمال گوٹا، جو کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اس کی بہتات ہے ہمارے علاقوں میں، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور بنگلہ دیش، افغانستان اور تمام یہ ایشیائی ممالک میں بھی بے شمار جڑی بوٹیاں، اللہ کی نعمتیں ناظرین کرام موجود ہیں۔ تو یہی جمال گوٹا کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا بنتا کیا؟ کروٹن آئل۔ اب یہ کروٹن آئل بن کر آ جاتا ہے۔ ہم تو جمال گوٹے میں رہیں گے، جمال گوٹا ہی سمجھیں گے، لیکن جب انگریز کے ہاتھ میں آتی ہے یہ چیز، وہ اس سے استفادہ کرتا ہے، تو نام کیا بن جاتا ہے؟ کروٹن آئل بن کر آ جاتا ہے۔ اس لیے جناب اکرام، ادرک ہے، جنجر ہے، سنڈ ہے، خشک ہو جائے تو اسے ہم سنڈ بولتے ہیں۔ تو اس سے جب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ادرک ہے، سنڈ ہے، اور جب یہ مغربی کمپنی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ٹنکچر زنجی برس بن جاتا ہے، ٹنکچر زنجی برس بن جاتا ہے ناظرین کرام۔ اور یہی ملٹھی ہے ہمارے سامنے، تو جب یہ مغربی کمپنیوں کے ہاتھ میں آئے گی تو ہم ملٹھی بولیں گے، تو وہ اس ملٹھی سے گلیسریزا کے نام سے پروڈکٹ بنا دیں گے، گلیسریزا کے نام سے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح پودینہ ہے، اجوائن، لونگ ہے، سرنجاں تلخ ہے، سرنجاں شیریں ہیں، سونف یعنی بادیان ہے، ارنڈ ہے وغیرہ، سینکڑوں ہندوستانی جڑی بوٹیاں
पाकिस्तानी जड़ी बूटियाँ, हमारी देश की जड़ी बूटियाँ जो हमारे देश की पैदावार हैं, जिसे मगरब ने हमारी अदम तौजी, लापरवाही, बेफिक्री, गफलत से फ़ायदा उठाते हुए चालाकी से, मक्कारी से मगरबी जामा पहना दिया है और क्रोटन ऑयल बना दिया, टिंचर जिंजीबर्स आ गया, ग्लिसरीज़ा आ गया और इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाती हैं। और ये मेहनत हमारे असलाफ़ की है, हमारे बुज़ुर्गों की है। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर मकसद खलूस नीयत के साथ, नेक नीति के साथ इल्म की लू जो है, इल्म की थोड़ी सी रोशनी जो है, जो ख़ुद इससे इस्तिफ़ादा किया है, और नीयत यही है नेक नीति कि ये मालूमात आप तक भी पहुँचें, आप भी इससे इस्तिफ़ादा करें और इस वीडियो को बार बार देखें। हमारे चैनल को बार बार, जितनी वीडियो हैं वो मालूमाती वीडियो हैं, इनसे आप इस्तिफ़ादा करें, अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन जड़ी बूटियों से फ़वायद हासिल करें और अल्लाह करीम की नेमतों का शुक्र बजा लाएँ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। मैं पुरवसूख और पुरुमीद हूँ कि आप कमेंट्स पास करते वक्त हमारी टीम और हमारे तिबा कराम की खुश इखलाकी से हौसला अफजाई करेंगे और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से नवाजेंगे। हम आपके हुस्न इखलाक पर ममनून व मशकूर होंगे। A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम अतिबा कराम आपकी उम्र दराजी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो है। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।